الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور سری غلبہ کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے پیروی کی فرعون کے حکم کی، اور فرعون کا حکم اور کام راستی کا نہ تھا، اور وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا روز قیامت، اور لائے گا ان کو آتش جہنم میں، جو بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے، جہاں ان کو داخل کیا جائے گا، اور ان پر بھیجی جاتی رہے گی اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی بہت بڑا ہے وہ عطیہ جو ان کو دیا جائے گا۔ یہ ان بستیوں کی بعض خبریں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان میں کچھ ہیں اور کچھ بے نشان ہو گئی ہیں، اور نہیں کیا ظلم ہم نے ان پر، بلکہ خود انہوں نے زیادتی کی تھی اپنی جانوں پر، پس نہ فائدہ پہنچایا ان کو ان کے باطل خداؤں نے، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی۔ جب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ان دیوتاؤں نے تو ان کی بربادی میں اضافہ ہی کیا، اور یوں ہی گرفت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی والوں کو، در حالی کا وہ ظالم ہوتے ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب آخرت سے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیے جائیں گے سب لوگ، اور یہ وہ دن ہے جب سب کو حاضر کیا جائے گا، اور ہم نے نہیں مؤخر کیا اسے مگر ایک مقرر مدت تک جو گنی ہوئی ہے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے۔ بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ وہ جو بد نصیب ہیں وہ آگ میں ہوں گے، ان کے وہاں چیخنا چلانا ہوگا، وہ دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جتنا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو خوش نصیب ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہے۔ یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی، نہ ہو جانو شک میں، نہ ہو جا تو شک میں ان کے متعلق جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور نہیں پوجتے مگر ایسے جیسے پوجتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم پورا دینے والے ہیں ان کا حصہ جس میں ذرا برابر کمی نہیں ہوگی۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے شعیب علیہ السلام کا قصہ سنا، جو حضرت ابراہیم کے پوتے مدین کی اولاد سے تھے۔ یہ عرب کے چوراہے میں واقع بستی میں مبعوث ہوئے جو بہت ہی خوشحال لوگوں کی تھی، اور یہ جگہ تجارت کا مرکز تھا۔ یہ لوگ خوشحالی کی وجہ سے بے راہ ہو گئے تھے۔ پہلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر بتوں کی پرستی شروع کر دی، اور پھر لالچ نے ان پر ایسا غلبہ کیا کہ انہوں نے ناپ تول میں بددیانتی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب کو ان کی ہدایت کے لیے چنا اور حکم دیا کہ ان کو ہدایت دو کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی مالک، خالق اور رازق اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا نہیں، لہذا وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بددیانتی نہ کریں، جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی پر اکتفا کریں، اسی میں برکت ہوگی۔ مگر انہوں نے نہ مانا اور جواب دیا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے عمل کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف نہ کریں؟ یہ آپ کو کس نے ہدایت دی؟ آپ گویا بہت دیانتدار بن رہے ہیں، آپ بڑے کمزور ہیں، ہمیں اگر آپ کے کنبے کا خیال نہ ہو تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں۔ حضرت شعیب نے فرمایا، بد نصیبو، میرے کنبے کا تم کو لحاظ ہے اور اس اللہ تعالیٰ کا لحاظ نہیں جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو رزق دیتا ہے، جس نے تم کو مارنا ہے اور پھر زندہ کرنا ہے۔ کرتے رہو تم اپنا عمل، ہم اپنا عمل کریں گے، بالآخر تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح اور کب رسوا کرنے والا عذاب نازل ہوگا۔ چانچہ عذاب آ گیا۔ پہلے سخت گرمی تھی، انہوں نے سخت گرمی محسوس کی، پھر بادل آئے، انہوں نے سمجھا کہ اب بادل برسیں گے اور گرمی ختم ہوگی، تو بادلوں سے آگ برسی، زلزلہ برپا ہوا اور جبرائیل کی
چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے اور اس طرح نیست و نابود ہو گئے۔ یعنی اس سے ہمیں ہدایت یہی ملی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت نہ کی اس کا انجام انہی بد نصیبوں کی طرح ہوگا جو پہلے گزرے ہیں۔ اب اس ہدایت کو تاریخی واقعات کی شکل میں فرمایا جا رہا ہے۔ موسیٰ جن کے ماننے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ آج کا فرمان اسی کے متعلق ہے۔ حکم ہوا کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نشانیاں ایک تو عصا تھا اور دوسرا ہاتھ کا چاند کی طرح چمکنا تھا، جس کا بیان پہلے آپ سن چکے ہیں۔ یعنی عصا کو آپ زمین پر پھینکتے تو عصا بن جاتا اور ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالتے تو چاند کی طرح چمکتا تھا۔ فرعون جس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ رب اعلیٰ ہے، آپ کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا کہ اسے سمجھاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، جس کا ثبوت یہ دو معجزات ہیں۔ تم اگر باز نہ آئے تو تمہارا حال بھی نوح، ہود، صالح اور شعیب کی قوموں کی طرح ہوگا۔ تمہاری نجات اطاعت الہی میں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور فرعون کی قوم نے فرعون کی اطاعت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اپنا عمل نہیں بدلیں گے۔ اس پر ان کو بتایا گیا کہ اب انجام کا انتظار کرو، ایک وقت آئے گا حساب کا جب اسی فرعون کی اطاعت میں تم جہنم میں جاؤ گے، وہ آگے آگے ہوگا اور تم اس کے پیچھے قیامت کے دن۔ اس طرح نافرمانوں کا انجام ہوگا اور نیکی کرنے والے اس طرح اپنے رہنماؤں کی اطاعت میں جنت میں جائیں گے، اور دونوں کا ٹھکانہ اپنی اپنی جگہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ہی یہاں ہمیشہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ان کے پیچھے جنت میں جائیں گے، اور اس طرح بڑی کامیابی اور کوئی نہیں۔ اس لیے اس نسبت کو حاصل کرنا ہر لحاظ سے ضروری ہے اور بے مثال فائدہ مند ہے، اور یہی ہمارا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔